اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين صدق اللہ العظیم. وقال الذين اشركوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین یہ کہتے ہیں، مشرکین نے یہ کہا، لو شاء اللہ، لو اگر، شاء چاہنا، شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا ہم عبادت نہ کرتے، من دونہ اس کے علاوہ، من شیء کسی بھی چیز کی، نحن ولا آباؤنا نہ ہم کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، ولا حرمنا من دونہ اور نہ حرام قرار دیتے اس کے علاوہ، یعنی اس کے حکم کے بغیر، من شیء کوئی چیز بھی. کذالک فعل الذین من قبلہم، کذالک اسی طرح، فعل الذین کیا ان لوگوں نے، من قبلہم جو اس سے پہلے تھے. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، فہل تو نہیں ہے، علی الرسول رسولوں کے اوپر، پیغمبروں کے اوپر، الا مگر، البلاغ المبین واضح طور پر پہنچانا. یہ مشرکین کے مختلف حیلے بہانے اور مختلف قسم کے اعتراضات، مختلف قسم کی باتیں چلتی آ رہی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور یہ آج کل کا بھی بعض سادہ لوح قسم کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ ہمیں چھوڑتے ہی نہ، یہ کچھ کرنے کے لیے ہمیں بالکل بھی نہ چھوڑتے، پکڑ لیتے، کرنے ہی نہ دیتے. ہم کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے اس پر، اس کا مطلب ہے کہ یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے. اور یہی بات وہ بھی کہتے تھے مشرکین کہ ہم شرک کر رہے ہیں یا بعض چیزوں کو حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر ٹھیک نہ ہوتا تو اللہ ہمیں کرنے ہی نہ دیتا. یہ ہم کر رہے ہیں اور اللہ کرنے دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے. وہ لطیفہ ہے نا، وہ ایک آدمی سود کا وہ کر رہا تھا، تو اس پر ایسے ہی یاد آ گیا مجھے. اس نے کہا کہ سودی کاروبار کرتا تھا، وہ کہتا تھا دیکھو مرتے وقت اگر میرے اوپر سختیاں آ گئی تو تم نہیں کرنا، بیٹوں سے وصیت کر رہا ہے، اور آسانی سے میری جان نکل گئی تو تم بھی کرتے رہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا، ان دو چیزوں میں فرق نہیں کرتے. مشیت کیا ہے اور رضا کیا ہے؟ مشیت مطلب اللہ کا ارادہ. اللہ نے ایک خاص حکمت کے تحت اس انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس پیدا کرنے کے بعد اس کو ایک خاص طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے وجود اور اپنی قدرت کے دلائل کائنات میں پھیلا دیے. اب اختیار دیا ان کو کہ کون سا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے، حق کا یا ناحق کا. دونوں راستے آپ اختیار کر سکتے ہیں. یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ استعداد اس انسان کے اندر رکھی ہے، اور یہی اصل منشا بھی ہے اللہ کا کہ بھائی اس بندے کو میں اختیار جزوی طور پر
کلی اختیار نہیں، جزوی اختیار اس کو دے دوں، عقل بھی دے دوں، اور پھر یہ اس عقل اور اختیار کو استعمال کر کے پھر اپنے لیے راستہ چن لے. اب اس راستہ چننے کا اختیار دینا یہ اللہ کا منشا ہے، اللہ کا ارادہ ہے اس انسان کو پیدا کرنے کا. ایک ہے اللہ کی رضا. پھر رضا کیا ہے؟ اس کے لیے پھر اللہ نے اپنی نشانیاں کائنات میں بھی پھیلا دی اپنے وجود اور قدرت کی، اور اس کے لیے پھر رسول اور پیغمبر اور اپنی طرف بلانے والے لوگوں کو بھی بھیجا وقت پر کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا. تو یہ منشا کو رضا سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی منشا کو رضا سمجھتے ہیں. فرق سمجھ آ گیا؟ آسان ہے نا. اللہ کی منشا اور چیز ہے اور اللہ کی رضا اور چیز ہے. منشا اور ارادہ تو یہ ہے کہ اس انسان کو پیدا کیا اللہ نے اور اس کو ایک خاص صلاحیت دی، اختیار دیا، یہ اللہ کا منشا تھا. اب اس کو اختیار اتنا دیا ہے کہ یہ اچھا اور برا دونوں راستے اختیار کر سکتا ہے، یہ اختیار اس کو دیا، یہ اللہ کا منشا تھا. اپنے منشا کے مطابق اس کو یہ اختیار دیا ہے. اب رضا کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کی رضا ہے وہ ہے جو پیغمبروں کے ذریعے بتا دی گئی. تو یہ رضا اور منشا کو میں فرق نہیں سمجھتے، اور یہ اللہ کے جو جس منشا کے تحت پیدا کیا ہے اس منشا کے تحت اگر یہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اسی وقت اس کو نہیں پکڑتا ہے تو کہتا ہے کہ بس اگر اللہ چاہتا تو ہمیں پکڑنا تو کیا ہے، ہمیں کرنے ہی نہ دیتا، ہمیں شرک کرنے ہی نہ دیتا، برا کام کرنے ہی نہ دیتا. تو اس پر فرماتے ہیں کہ وقال الذین اشرکوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، اس کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کو کی عبادت نہ کرتے. یعنی ہم عبادت کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا منشا، اللہ کی رضا ہے اس میں. نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کر سکتے نہ ہمارے باپ دادا کر سکتے. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے. تو اللہ نے اس کا جواب اتنا دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چونکہ یہ ایک ایسا بیہودہ قسم کا سوال ہے کہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھنا نہیں چاہتا ہے تو اس کو جواب نہیں دیا جاتا. اس کے بارے میں فرمایا تھا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، اس سے پہلے بھی رسولوں پر اسی طرح کے اعتراض ہوئے ہیں. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، پس رسول کے اوپر تو صرف اتنا ہے کہ وہ کھلا بات واضح طور پر پہنچا دے. انبیاء کا کام اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے، اسی طرح داعی کا کام اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے. اللہ نے کسی نبی کو کہ کوئی ڈنڈا نہیں دیا ہے کہ یہ ڈنڈے سے آپ اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اس کو مسلمان بنا دیں، ایسا کوئی وہ اختیار نہیں دیا ہے. بلکہ جو تبلیغ کا کام ہے، عمل کے ذریعے، اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے ان لوگوں تک اس کو پہنچانا، یہ رسولوں کا کام ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یہ قانون بتا دیا کہ ہم نے بھیجے ہیں، باسو کے معنی اٹھانا، کھڑا کرنا، بھیجنا. فی کل امت، ہر امت میں، رسولاً پیغمبر، کیا کہہ کر، ان یہ تفسیریہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچے رہو. طاغوت کیا ہے؟ اجتناب اجتناباً کے معنی دور رہنا، پرے رہنا، ہٹ کے رہنا، بچے رہنا. اور طاغوت یہ اگر طغا یطغا یا طغا یطغو سے اگر بن گیا تو طغیان کے معنی سرکشی کے آتے ہیں. تو ہر وہ قوت جو حق کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. اور اس کا منبع و سرچشمہ شیطان ہے، اس لیے شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں. اور شیطانی کام کرنے والوں کو طاغوتی قوتیں کہا جاتا ہے. طاغوتی قوتیں، طاغوتی، اچھا. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، من وہ ہے، حقت علیہم الضلالہ، کہ ان کے اوپر گمراہی مسلط ہو گئی، ثابت ہو گئی ان کے اوپر. تو اب یہ وہ اختیار، بعض نے اختیاراً ان حقائق پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، سوچا، اور پھر داعیوں کی بات کو تسلیم کیا تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. بعض بغض عناد پر آ گئے
اور لڑائی جھگڑے پر آ گئے تو فساد پر آ گئے تو ان کے اوپر گمراہی تھی تو گمراہی ان کے اوپر کیا ہو گئی؟ مسلط ہو گئی. فسیروا فی الارض، تو تم گھومو پھرو زمین میں، فانظروا اور دیکھو، نظر انظروا دیکھنا، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا رہا انجام جھوٹلانے والوں کا. اب یہ بھی نہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہی پکڑا ہی نہیں ہے کسی کو، اللہ نے دنیا میں پکڑا ہے. ان راستوں پر آپ چلتے ہیں، حجر والوں کا اس سے پہلے گزر گا، عاد سمود وغیرہ کے راستوں میں پڑے ہوئے ہیں، قوم لوط کا وہ پڑا ہوا ہے، سارا کچھ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے. اور یہ بھی نہیں کہ اتفاقی طور پر کوئی حادثہ ان کے اوپر آیا، ایسا بھی نہیں. پیغمبروں نے آ کے بتا دیا ان کو، اور وہ بھی ان کو معلوم ہے. پیغمبروں نے ان کو وہ دن بھی بتا دیا کہ آپ کے اوپر اس طرح کا عذاب آنا ہے، وہ بھی ان کو بتا دیا. یہ سب کچھ معلوم ہے. اگر اللہ نہیں پکڑتا کہتے ہیں تو یہ بیوقوف ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں، ان کو تو سارا کچھ معلوم ہے. تو ذرا گھوم پھیر کے دیکھیں کہ ان کا انجام کیسا رہا ہے. اللہ تو دنیا میں بھی ایسوں کو پکڑ لیتا ہے. ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اگر آپ یحرس کے معنی حرص کرنا، تمنا کرنا، آرزو کرنا، حرص کرنا، اگر آپ حرص کرتے ہیں ان کی ہدایت کے متعلق، یعنی آپ حریص ہیں اس بات پر کہ ان کو کیوں ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رحیم شفیق ذات تھے، تو وہ کسی کے گمراہ مرنے پر بہت بہت غمگین ہوا کرتے تھے. نہیں مانتے لوگ تو کہتے یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بڑے غمگین ہوا کرتے تھے. ہدایت دینا چاہتے تھے ان کو، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ ہدایت صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کا قانون ہے کہ طالب کو ملتی ہے، طلب کرنے والوں کو ملتی ہے. جو سرکشی اور بغض عناد کے بنیاد پر آ کے ہدایت مانگے تو اس کو ہدایت پھر نہیں دی جاتی. کہ ان تحرص علی ھداھم، آپ کے ان کے اوپر ہدایت کے حرص سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ ہی سے حرص کریں ان کی ہدایت کا تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جس کو گمراہ کرتا ہے. وما لهم من ناصرین، اور نہیں پائیں گے یہ اپنے لیے کوئی مددگار بھی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اقسم یقسم قسم کھاتے تھے. جہد ایمانہم، ایمان بھی یمین ہی سے، یمین کی جمع ہے، قسم کو کہا جاتا ہے، قسم کی قسم. اور جہد ایمان، جہد اجتہاد اسی سے نکلا ہے، بہت زیادہ کوشش کرنا، بہت زیادہ قوت لگانا. تو جہد ایمانہم کا معنی ہوتا زور لگا کے قسم کھانا، بڑی تاکید، پکی ٹھکی قسم کھانا. اور تم تو بڑی پکی ٹھکی قسم کھاتے تھے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پکی قسمیں کھاتے تھے. کیا؟ کس بات پر؟ کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مرتا ہے اس کو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرتا. تو یہ کفار اور مشرکین کے مختلف عقائد تھے. بعض ایسے تھے کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے، بعض وہ تھے جو اللہ کو مانتے اس کے ساتھ شریک مانتے تھے، بعض وہ تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے خالق ہے، لیکن مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آگے اس کا کوئی کام نہیں، بس پیدا کیا کر دیا، آگے جو کچھ کرنا چاہے کر لیں، پھر دوبارہ زندہ ہونا کوئی کچھ نہیں ہے. وہ اسی طرح اس کو بعید سمجھتے تھے عقلی طور پر. کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے لیے مشکل ہے کسی چیز کو مار کے دوبارہ پیدا کرنا، وہ اپنے اوپر قیاس کرتے تھے کہ اللہ کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ دوبارہ ان کو زندہ کرے. تو اس کے دلائل پہلے ہی بہت سارے آ چکے ہیں. ان میں سے سب سے اہم دلیل تو یہ ہے کہ یہ بندہ جو یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اس کے مقابلے میں سب سے بڑا مشکل کام تو یہ ہے کہ یہ وجود ہی نہیں تھا تو پیدا کیا. وہ کرنے والا اس ذات کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، کہ تمہارا وجود ذرات میں، پہلے تو ذرات میں بھی نہیں تھا، ان ذرات کو دیا، پھر ان ذرات کو جمع کیا، ایک جمع کر کے ایک بوند پانی سے اتنا ہٹا کھٹا خوبصورت انسان بنا دیا. جو ذات ایسا کر سکتا ہے اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو کہتے تھے، قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ دوبارہ زندہ مرنے کے بعد نہیں کرے گا. بلا، کیوں نہیں، وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ، حقاً، وعد اللہ
हक़्क़न अलैहि, अल्लाह का ये वादा पक्का है उसके ज़िम्मे। यानी अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपने ज़िम्मे ये आहद पक्का लिया हुआ है कि इनको मैं दोबारा ज़िंदा करूँगा। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं है। क्यों नहीं? अल्लाह का वादा उसके ज़िम्मे पक्का है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। ये अल्लाह को तो मानते हैं और कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं करेंगे। तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। क्यों नाइंसाफ़ी होगी? क्योंकि यहाँ कोई ज़ालिम है, कोई मज़लूम है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी को तकलीफ़ है, किसी को राहतें हैं। तो हर किस्म का कोई नेक है, कोई बद है, कोई मुशरिक है, कोई मोमिन है, कोई मानने वाला अल्लाह है, कोई को न मान। भाई इनका बदला फिर कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए ज़रूर उस अल्लाह के इंसाफ के ख़िलाफ़ है ये कि इन सब को एक बराबर रखे। और दुनिया में हम देखते हैं कि हर एक को उसका बदला उस तरह का नहीं मिलता, लाज़िमन उसके लिए दिन है। तो अल्लाह ने ये दिन क्यों मुकर्रर किया है? लियुबय्यिना, ताकि ये वाज़िह कर दे, लहुम, उनके लिए, इन काफिरों के लिए। किसके लिए? अल्लज़ीना यख्तलिफून फ़ीह, जो इसके बारे में इख्तिलाफ़ रखते हैं, अहले हक़ के साथ ये इख्तिलाफ़ रखते हैं कि दोबारा ज़िंदा भी होंगे कि नहीं। वलियअलमा, और ताकि ये जान ले कौन? अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, कि अन्नहुम कानू काज़िबीन, कि वो झूठे थे। तो ये सारा कुछ वाज़िह करने के लिए क़यामत अल्लाह ने रखी हुई है कि काफिर ताकि वहाँ ये समझ जाएं कि जो दुनिया में हम कह रहे थे हम झूठे थे, और जिनके बारे में ये इख्तिलाफ़ करते थे वो सब कुछ गलत था। हक़ ये है जो अंबिया हमें कहते आए हैं। आसान है ना? इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फ़यकून। बेशक हमारी बात किसी चीज़ के लिए जब हम उसका इरादा करते हैं, अन नक़ूल, के हम कह दें उस चीज़ के लिए, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाती है। यहाँ अल्लाह अपनी कुदरत बता रहे हैं कि हमारी तो तुम समझते हो कि कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा, मरने के बाद ज़र्रात में बटे हुए इंसान को कैसे दोबारा जमा करके ज़िंदा करेगा। तुम तो ये समझते हो। हमारे लिए तो इतना है कि किसी चीज़ को अगर करने का हम इरादा कर लें तो बस हो जा, कहते हैं वो हो जाती है। उसके लिए कोई हथौड़ा वगैरह लेके आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये असबाब की तो ज़रूरत हमें होती है, इंसानों को होती है। अल्लाह को तो इस चीज़ों की कोई ज़रूरत, हम तो बस हो जा कहते थे वो हो जाती है। अल्लाह की कुदरत तो ऐसी है। ये अल्लाह की कुदरत है और एक अल्लाह की सुन्नत है, तरीक़ा। अल्लाह की कुदरत तो ये है कि इस कायनात को कुन कह दिया तो वजूद में आ जाता, लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है कि इसको असबाब के तहत बनाता है और तदरीजी मराहिल में फिर काम करवाता है। ये अल्लाह का तरीक़ाकार है। कुदरत तो ये है कि कुन कहने से सारा वजूद में आ जाता है, आ सकता है, लेकिन तरीक़ाकार इस कायनात में ये रखा है कि इनको तदरीजी मराहिल से इसको तकमील तक पहुँचाता है। इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन, हमारा कौल कुन, किसी चीज़ के बारे में जब हम इरादा करें तो फ़यकून, तो वो हो जाता है। आसान है। तर्जुमा करें एक साथ ही।